السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص جب سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس کے بھائی نے یہ بات اقرار کر لی اور یقین دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا اور دیکھ بھال کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دیور اپنے بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنے بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہوں کی دعوت دینے لگا۔ عورت پاک دامن تھی اور باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بخت و خائن دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہاری گناہ بری دعوت کو ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہو کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مند انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بدچلن عورت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کس سے برے کام کیا کرتی تھی۔ بھائی کی یہ بات سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کے بھائی نے کہا، بھائی، خدا کی قسم، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ خیانت کیا ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے بات چیت اور محبت کرنا بند کر دی۔ پھر ایک دن اس کو اتنا زیادہ اپنی بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے اسے خنجر سے مار کر ایک دم زخمی کر دیا اور ایک جگہ پھینک دیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے تو پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن خدا کا کرشمہ تو دیکھیے، اس کی بیوی زندہ تھی۔ وہ زخمی حالت میں گرتے پڑتے ہوئے ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس پہنچ گئی اور اس نے آواز لگائی۔ اس کی درد بھری آواز کو سن کر وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر آ گیا اور اس عورت کو زخمی حالت میں دیکھ کر اپنے غلام کو بلایا۔ اس کے غلام اور یہ راہب دونوں مل کر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور اس کا علاج کروایا، اس کی دیکھ بھال کی۔ جب وہ عورت ایک دم ٹھیک ہو گئی تو راہب نے اس عورت سے کہا، تم ایک دم ٹھیک ہو گئی ہو، اب جہاں جانا چاہتی ہو تم وہاں جا سکتی ہو۔ تو اس عورت نے کہا، میں کہاں جاؤں گی، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی۔ اس عورت کی یہ بات سن کر راہب نے اپنے بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیا اور بولا، یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنا۔ وہ عورت کئی دنوں تک اس راہب کے بیٹے کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، لیکن اس کا جو غلام تھا اس نے اس عورت کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور وہ اس موقع میں رہنے لگا کہ میں کیسے اس سے اپنی خواہش کو پورا کر سکوں۔ لیکن اسے ایک دن موقع مل گیا اور اس عورت کے پاس آ کر اس کے غلام نے کہا کہ تم میری بات مان لو اور میری خواہش کو پورا کر دو۔ اس عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہاری خواہش کو ہرگز پورا نہ کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔
وہ غلام غصے میں چڑچڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور بولا میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ پھر ایک دن موقع پا کر راہب کے غلام نے اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دوڑتا ہوا راہب کے پاس گیا اور کہا آقا آپ کی مہمان نے، جو وہ عورت ہے اس نے آپ کے بچے کو قتل کر دیا ہے۔ بچہ بہت شرارت کر رہا تھا تو وہ عورت نے غصے میں آ کر اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ راہب اپنے غلام سے غصے میں بولا کہ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ غلام نے کہا آقا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس عورت نے آپ کے بچے کا گلا ریت کر قتل کر دیا ہے۔ وہ راہب دوڑتا ہوا اس عورت کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے اس کا بچہ خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے اور وہ عورت وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ راہب غصے میں بولا کہ اے عورت تیرا ناس ہو، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے اس کا قتل نہیں کیا ہے، آپ کے غلام نے مجھے گناہ بھری دعوت دی، جب میں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اس نے غصے میں آپ کے ہی بچے کو قتل کر کے میرے اوپر الزام لگا دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے وہاں چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ایک غیر منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا لوگوں کا جمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود ہے۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے۔ سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ وہ شخص اور اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورت والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بخت نے کہا یہ میری جر خریدی لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی و احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے بوال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لے لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ مستوراج والے حصے میں بیٹھی تھی تو اس لیے اس معاملے کے بارے میں بے خبر تھی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک وہاں سے جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کر، تو مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ،
تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو میں نے تیرے مالک کو دے دی ہے، اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا، اے اللہ کی دشمن، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک و پاک باز ضرورت مند عورت نے کہا، تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بیچے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یا اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ جیسے ہی اس عورت نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی، فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا جب بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں نیک عورت کے علاوہ اور کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ لیل و نہار یعنی رات اور دن گزرتے رہے، وقت کی گھڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملات پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت رکھی تھی کہ اس پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے جواب دیا، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسر بھرے انداز سے کہا، عالی جاں، حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی، عالی جہاں، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا، نیک سیرت و صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کا راہی بن گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا، پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس عورت کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے احسان فراموشی سے اپنے محسن کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔
پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ فام غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں آج بھی پاک دامن و محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہ عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم و شہوت پرست سیاہ غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلا کر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور اس ملکہ نے اس آدمی کو بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گئے۔ باحیا پاک دامن خاتون نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج، عزت، عظمت اور دولت سب حاضر ہے۔ جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ حسن خوری، جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ بحسن و خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کیسے یہ نیک سیرت باحیا خاتون ملکہ بن گئی اور ان سب بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو بنا لائک کیے آپ کہیں مت جائیے، اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔